ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ اظہر تھراج کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ سابق وزیر اعظم عمران خان دھواں دار جلسوں کے بعد اسلام آباد آئے، خطاب کیا اور واپس چلے گئے۔ بغیر الیکشن کی تاریخ لیے وہ واپس چلے گئے اور 6 دن کا الٹیمیٹم دے گئے۔ ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کو اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنا پڑا، دھرنے سے پیچھے ہٹنا پڑا؟ حکومت اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ عمران خان کی کیا پوزیشن ہے؟ آئیے جانتے ہیں رانا تحمل علی خان سے، جو سیاسی امور کے ماہر ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ واٹ از یور ٹیک؟ تھینک یو اظہر صاحب۔ دیکھیں، عمران صاحب نہ تو دھرنے سے پیچھے ہٹے ہیں، نہ مارچ سے پیچھے ہٹے ہیں۔ انہوں نے جو 6 دن کا مارجن دیا ہے حکومت کو، وہ نو ڈاؤٹ کسی گارنٹی کے بعد ہی دیا ہے۔ وہ شور شرابہ، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ ہرگز نہیں چاہتے۔ حکومت نے یہ تماشا کرنے کی کوشش کی ہے، جگہ جگہ لوگوں کو روکا گیا، آبسٹیکلز لگائی گئیں، لوگوں کو پلوں سے نیچے گرایا گیا، شہادتیں ہوئیں۔ یہ ایک غلط رویہ ہے۔ سیاسی حکومتیں ایسا نہیں کرتیں۔ اپنے ہی لوگوں پر شیلنگ کرنا، فائرنگ کرنا، یہ افورڈیبل نہیں ہے۔ چونکہ عمران خان صاحب خود حکومت میں رہے ہیں، انہیں اس چیز کا پورا ادراک ہے کہ یہ لوگوں کی جانیں، جو اپنے ہی لوگوں کی جانیں ضائع کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے انہوں نے کسی طاقتور ادارے کے یا کسی طاقتور شخص کی گارنٹی پر یہ 6 دن کا حکومت کو مارجن دیا ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ سمجھتے ہیں کہ 6 دن کے بعد حکومت مجبور ہو جائے گی، وہ الیکشن اناؤنس کر دے گی۔ اگر وہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتی تو مارچ کا، احتجاج کا، دھرنے کا آپشن تو عمران صاحب کے پاس کھلا ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ خونی انقلاب ہے، آزادی کی جنگ ہے، جہاد ہے، اور چھاپے کے دوران ایک پولیس والے کو مار دیا جاتا ہے، تو تب حکومت کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، چپ کر کے بیٹھے رہے کہ ان جتھوں کو آنے دیا جائے اسلام آباد کی طرف؟ دیکھیں، یہ جتھے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یہ غیر مسلح لوگ ہیں۔ کوئی اسلحہ لے کر احتجاج میں نہیں گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ لوگ تھے۔ اور جو آپ نے کہا کہ کانسٹیبل کو شہید کر دیا گیا، اگر کسی کے گھر میں داخل ہو کر چادر چار دیواری کی پامالی کی جائے گی، ان کی خواتین کو مارا پیٹا جائے گا، ظلم و تشدد کیا جائے گا، تو کیا گھر والے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اپنی گرفتاریاں پیش کر دیں گے؟ گرفتاری کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی سمن ہوتا ہے، کوئی نوٹس ہوتا ہے، کوئی بلاوا ہوتا ہے۔ اب کسی کے گھر میں، یہ کشمیر تھوڑی ہے، یہ فلسطین تھوڑی ہے، یہ پاکستان ہے، پرامن ملک ہے۔ یہاں ادارے بھی ذمہ دار ہیں، لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس طرح نہ کیا جائے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے ہتھیار اٹھانے پہ۔ عمران خان نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے، اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر حکومت نہیں مانتی تو وہ خان اس سے زیادہ طاقت سے اسلام آباد آئیں گے، اور پھر وہ کبھی نہیں جائیں گے، اس وقت تک کم از کم نہیں جائیں گے جس وقت تک حکومت الیکشن اناؤنس نہیں کر دیتی۔ تو خبر تھی کہ بیک ڈور رابطے جاری ہیں، کیا یہ نئی سیاسی ڈیولپمنٹ انہی بیک ڈور جو رابطوں کا نتیجہ؟ بیک ڈور ڈپلومیسی ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ ایسے معاملات میں تو بیک ڈور ڈپلومیسی بڑی فروٹفل رہی ہے، ہمیشہ ملکوں کے درمیان بھی رہی ہے۔ ایسے معاملات میں بھی طاقتور لوگ، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ گارنٹی دیتے ہیں اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی ایک اچھا عمل ہے جسے قطعاً بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن جنگوں کے دوران 2 ملکوں میں بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے اور جنگیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا احتجاج ہے، ایک الیکشن کے ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کرا دی جائے، تو اس میں اگر کوئی بندہ آ کے بیک ڈور رابطے کی کوشش کرتا ہے یا دونوں کو منانے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور یہ اس سے خون خرابہ ہونے میں بچ جائے گا۔ لوگوں کو ٹینشنیں، مسائل، جو آپ نے دیکھا کہ کراچی سے لے کر پشاور تک روڈز بلاک ہوئے، پیٹرول کی سپلائی معطل ہو گئی، تیل کی سپلائی معطل ہو گئی، لوگوں کو کل پرسوں تک پیٹرول نہ مل سکا، لائنوں لگیں، ہر چیز، کھانے پینے کی ادارے بند ہو، اسکول بند ہو گئے، تعلیمی بچوں لوگ اپنے دفاتر کو نہیں جا سکے۔ یہ سچویشن اچھی نہیں ہے اور بیک ڈور ڈپلومیسی میرا خیال ہے کہ اس والے سے بہت ٹھیک ہے اور اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا آپ کے خیال میں حکومت کو مطالبہ مان لینا چاہیے؟ دیکھیں، حکومت کے پاس مطالبہ ماننے کے علاوہ کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی اور معاملہ ہی نہیں ہے۔ حکومت اگر اس سچویشن میں مطالبے نہیں مانتی تو یہ مزید آگے جانے کے ساتھ ساتھ مزید مسائل میں پھنستی چلی جائے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ نیکسٹ 1.5-2 ہفتوں کے بعد بجٹ آنے والا ہے، اس بجٹ میں بھی حکومت کچھ خاص اچھے تحائف عوام کو نہیں دے سکے گی۔ نئے الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو یہ کب تک ممکن ہے؟
نئی الیکشن میرے حساب سے سپٹمبر کے اینڈ تک یا اکتوبر کے سٹارٹ تک کوئی بھی ڈیٹ دی جا سکتی ہے. کوئی بھی ایسا بندہ جو نگران وزیر اعظم بننے کے لیے دونوں پارٹیوں کو قابل قبول ہو, پورے کنسنسس کے ساتھ, کوئی ریٹائرڈ جسٹس ہو سکتا ہے, کوئی ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی اور سرکاری اہلکار جو ریٹائرڈ پرسن ہو, یا کوئی ایون صحافی, کوئی بھی شریف آدمی جو یہ ذمہ داریاں پوری سے عہدہ برا ہو سکے, وہ اس نگران سیٹ اپ میں آ سکتا ہے. حکومت تو چاہتی ہے کہ وہ 1 سال جو دو میں رہتے ہیں, وزیر اعظم خطاب بھی کر رہے تھے پورے کریں گے. دیکھیں یہ خواب تو صرف شہباز شریف سب دیکھ رہے ہیں, اور خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ دن کو دیکھے جائیں یا رات کو دیکھے جائیں. اس حکومت کی موجودگی کا ہرگز متحمل نہیں ہے. نئے الیکشن کا ڈور ڈالا جا چکا ہے, وہ ہونے ہی ہونے ہیں, اور وہ 2022 میں ہی ہونے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. جو یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ مئی 2023 کے بعد الیکشن ہوں گے, وہ غلط دیکھ رہے ہیں. فرض کیا کہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے, تو کیا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ کیا ان کو بھی تحلیل کیا جائے گا؟ یہ ایک آئینی نقطہ ہے اظہر تھراج صاحب. جہاں تک صوبائی اسمبلیوں کا معاملہ ہے, صوبائی اسمبلیوں میں تو کوئی ٹینشن ایسا نہیں ہوئی. صوبائی اسمبلیاں میرے حساب سے اپنا وقت پورا کریں گی 2023 مئی تک. اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے. معاملہ فی الوقت صرف قومی اسمبلی کا ہے. قومی اسمبلی کے فوری الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور عمران خان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کیے جائیں. جہاں تک معاملہ صوبائی اسمبلیوں کا ہے, صوبائی اسمبلیوں میں KPK کی اسمبلی PTI کے پاس ہے, وہ بھی اس کو توڑنا نہیں چاہتے, وہ بھی اپنی وہاں سے فورس ختم کرنا نہیں چاہتے. سندھ کی اسمبلی پیپلز پارٹی کے پاس ہے, وہ ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ اسمبلی کو تحلیل کر کے الیکشن میں جایا جائے. اسی طرح پنجاب کا جو معاملہ ہے, وہ آپ کو ساری سچویشن کا سامنا ہے. لاسٹ ٹائم نو کانفیڈنس آئی اور وہ حمزہ شہباز اب CM بن گئے ہیں. وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. مسلم لیگ نون بھی ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ پنجاب کی اسمبلی توڑ کے دوبارہ الیکشن میں جایا جائے, کیونکہ انہی حکومتوں کی موجودگی میں اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو انہیں کچھ فائدے ہو سکتے ہیں تمام کے تمام لوگوں کو. اگر وہ یہ اسمبلیاں بھی توڑ کے الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر انہیں تمام جماعتوں کو الیکشن جیتنے کے لیے, الیکشن لڑنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو کیا یہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں یا صوبائی حکومتیں ہیں قومی الیکشن پہ اثر انداز نہیں ہوں گی؟ یہ تو ہر دور میں ہر حکومت ہوتی رہی ہے, یہ کوئی مانے یا نہ مانے. جو بھی اسمبلی موجود ہوتی ہے, جو بھی سٹنگ سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ سرکاری مشینری سے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے. اپوزیشن شور مچاتی رہتی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے تئیں اپنے لوگوں کو جتوانے کے حساب سے جلسے منعقد کراتی ہیں, وہ ان کو سپورٹ کچھ نہ کچھ دیتی ہیں, کچھ نئے روڈز بنا دیے جاتے ہیں, نئے اسکول کھول دیے جاتے ہیں, نئے بھرتیاں کر دی جاتی ہیں. یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور اس وقت بھی ہوگا. رانا صاحب, جو پنجاب اسمبلی سے منحرف ہوئے تھے PTI کے ارکان, ان کی جو خالی نشستیں ہیں اس پر الیکشن کمیشن نے 17 جولائی کو الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ضمنی الیکشن میں دوبارہ PTI کے لوگ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو مسلم لیگ نون اور PTI کا آپس میں ٹینشن یا ٹسل چل رہی ہے, وہ ان ضمنی الیکشن میں واضح ہو جائے گا کہ عوام کس طرف کھڑے ہیں. جو عمران صاحب بار بار کہتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہیں, یہ 20 سیٹیں ہیں, اصل میں یہ PTI کی ہی سیٹیں ہیں. جو ارکان منحرف ہو گئے تھے, جنہوں نے حمزہ کو ووٹ کیا, ان کے ساتھ سٹینڈ کیا, اور PTI نے ان کو نکال باہر کیا. آج دوبارہ اگر 17 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہ اصل میں سیٹیں PTI کی ہی ہیں. اگر ان کانسٹیٹیوئنسیز کے ان حلقوں کے لوگ دوبارہ PTI کو ووٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ PTI کو چاہتے ہیں. اگر وہ 20 میں سے 2 4 6 سیٹیں PTI لوز کر جاتی ہے, یا ساری کی ساری سیٹیں مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے, تو یہ بیانیہ بدل جائے گا اور ہمیں ایک واضح میسج مل جائے گا کہ موب کیا چاہتا ہے, عوام کیا چاہتے ہیں, ووٹر کیا چاہتا ہے. صحیح. قومی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا تھا عمران خان صاحب نے, PTI نے یا اسمبلی نے, وہ ختم کر دیا گیا ہے. EVM کا معاملہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. یہ نئی ڈیولپمنٹ کیا اثر انداز ہوگی؟ عمران خان قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ لیکن عمران خان قبول کریں یا نہ کریں, یہ تو مائٹ از رائٹ کا معاملہ ہے, جس کی لاٹھی اس کا بھینس ہے. اگر شہباز شریف صاحب نے ان رولز کو بلڈوز کر دیا ہے, تو ظاہر اس وقت وہ حکومت میں ہیں, اقتدار میں ہیں, اکثریت میں ہیں, وہ کوئی بھی نئی آئینی تبدیلی کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کی ہے. EVM کا جہاں تک معاملہ ہے, انہوں نے الزام لگایا PTI نے کہ اس میں بڑی ساری قباحتیں ہیں, بڑی ساری ووٹ چوری ہونے کے خدشات ہیں, اور انہوں نے اس کا آلٹرنیٹ پیش کیا ہے کہ EVM سے ووٹنگ کی بجائے اوورسیز پاکستانی اپنے نمائندے خود چنیں جو وہاں پہ موجود ہوں گے, بجائے اس کے کہ شکاگو میں بیٹھا ہوا بندہ لاہور کے کسی میاں اقبال کو ووٹ کرتا ہے,
تو وہ شکاگو کے معاملات میاں اقبال سے ڈسکس نہیں کرے گا۔ اسی طرح امریکہ میں منیسوٹا کا کوئی ووٹر پاکستانی جو وہاں بیٹھا ہوا EVM کے ذریعے ووٹ کرے گا تو وہ عمران خان کو تو اپروچ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ کسی حد تک میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ان کا رویہ ہے۔ اگر 10 12 15 یا 20 سیٹیں اوورسیز پاکستانیوں کو دی جاتی ہیں تو وہ اپنے نمائندے خود منتخب کر کے بھجوائیں گی قومی اسمبلی میں، اور ان کو اپروچ کرنا ان کے لیے زیادہ ایزی ہوگا۔ اگر خان صاحب آج اسمبلی میں ہوتے تو کیا ان کی پوزیشن مضبوط نہ ہوتی؟ آپ کے خیال میں کیا انہوں نے اپنی پوزیشن کمزور نہیں کی ہے اسمبلی سے باہر جا کر؟ ہو سکتا تھا یہ اپنے جو قوانین پاس کیے گئے تھے، جو ترامیم کی تھی، ان کو ڈیفینڈ کر سکتے۔ دیکھیں یہ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں یہ سیکنڈوں میں ہوتے ہیں، اور یہ وہی سیکنڈز ہی ہوتے ہیں جو کسی بندے کو ہیرو یا زیرو بنا دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہر بندہ ان پر مہنگائی کا تانا دے رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی، یہ ناکام ہو گئے ہیں، ان سے تو اچھے پہلے ہی تھے جو کھاتے بھی تھے لگاتے بھی تھے۔ لیکن اب سچویشن بدل چکی ہے۔ جب سے عمران خان نے حکومت چھوڑی ہے، جتنے بھی لوگ ان کے مخالف تھے آج دوبارہ ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو غیر ملکی سازش پر، غیر ملکی اشارے پر حکومت سے نکالا گیا ہے۔ پاکستانی یہ ہرگز افورڈ نہیں کرتے، چونکہ ہم نے غلامی کا طوق جو اصل میں 1947 میں اتار پھینکا تھا 1947 میں، آج بھی ہمارے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم برطانیہ کی آزادی حاصل کر چکے ہیں اور معاشی طور پر ہم امریکہ کے غلام ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ نئے مالی سال کا بجٹ 2 ہفتے بعد پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت سخت فیصلے کرتی ہے تو پھنس جاتی ہے، اگر نہیں کرتی تو IMF سے کچھ نہیں ملے گا۔ حکومت جائے تو جائے کہاں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حکومت اصل میں بند گلی میں پھنس چکی ہے۔ بجٹ تو پیش کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ 10-12 جون کو کوئی بھی ڈیٹ دی جا سکتی ہے، 2 ہفتے بعد جب بجٹ آئے گا تو حکومت کوئی بھی اچھے قسم کا بجٹ نہیں دے سکے گی، کیونکہ حکومت عوام پر مہنگائی کا بم گرا کے الیکشن میں ہرگز نہیں جا سکتی۔ جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیا جائے گا، انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، چیزیں سستی نہیں کی جائیں گی، اس وقت تک عوام ان کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اور حکومت اس پوزیشن میں اس وقت موجود ہرگز پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کو کم کر سکے، پیٹرول سستا کر سکے، یا لوگوں کو کسی قسم کی فیسیلٹی دے سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ IMF نے بھی قرضے روک رکھے ہیں، وہ قسطیں ابھی جاری نہیں کر رہی، کیونکہ ان کی وہی ڈیمانڈ ہے کہ بجلی مہنگی کرو، پیٹرول مہنگا کرو، فلاں چیز مہنگی کرو، فلاں چیز مہنگی کرو۔ لیکن موجودہ حکومت اس کنڈیشن میں ہرگز نہیں ہے، اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے کہ وہ 1 روپے کی بھی مہنگائی کرے۔ ابھی تو انہوں نے سر پکڑ رکھا ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے انہوں نے پیٹرول مہنگا کرنا تھا، لیکن وہ مہنگا نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ جس دن انہوں نے پیٹرول مہنگا کرنے کی کوشش کی، عوام تو پہلے ہی سڑکوں پر ہے، پورے جوش کے ساتھ مزید لوگ روڈز پر آ جائیں گے کہ یہ انہی لوگوں نے عمران خان کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، آج یہ خود مہنگائی کر رہے ہیں، خود پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، تو یہ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے؟ تو کیا یہ ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ملک کے لیے تو بہتر نہیں ہے نا اگر فیصلے نہیں۔ دیکھیں یہ اس سچویشن میں بجٹ تو آئے گا، بجٹ مفتاح اسماعیل صاحب پیش کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے جو اصل برین ہیں بجٹ کے والے سے اسحاق ڈار صاحب، وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پاکستان میں نہیں آئے، نہ وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں نہ وہ بجٹ بنا رہے ہیں، بلکہ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سچویشن میں پاکستان کو کیسے نکالا جائے، یا کم از کم اپنی جماعت کو اس مشکل سے کیسے نکالا جائے۔ وہ تو ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ بجٹ کس قسم کا پیش کیا جائے۔ بجٹ ڈیفینیٹلی عوام دوست ہونا چاہیے، جو سب کو منظور ہو، سب کو قبول ہو، مہنگائی کم کی جائے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پیٹرول سستا کیا جائے، تبھی لوگ کو ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے۔ اگر 1 روپے کی بھی مہنگائی کرنے کی کوشش کی گئی یا مہنگائی ہوئی تو عوام تو پہلے ہی عمران خان کی گود میں جا بیٹھے۔ شکریہ رحان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ تو ناظرین، سیاسی جو گہما گہمی ہے جاری ہے، سیاسی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب 6 دن بعد کیا کرتے ہیں اور حکومت ان کے مطالبات مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ آپ بھی حکومت اور ملکی حالات پر نظر رکھیں، ہم بھی نظر رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔